ڈاکٹر صاحب بجٹ آ گیا، سوال کیا جا رہا ہے کہ عام آدمی کے لیے بجٹ میں کیا ہے، کیونکہ جس طرح کرونا کی صورتحال ہے، مشکل حالات ہیں، لوگ بہت پریشان ہیں، اور نظر حکومت کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں پہ بھی جاتی ہے، اخوت ہے جو لوگوں کی مدد کرتی ہے، بلا سود قرضے دیتے ہیں تو اس طرف بھی نظر جاتی ہے. تو کچھ اس سلسلے میں بتائیں کہ بجٹ کے تناظر میں کہ اگر وہاں پہ نہیں تو آپ لوگوں سے کیا ریلیف مل سکتی ہے لوگوں کو، اور دوسرا اپنی صحت کے بارے میں بتائیں کہ کرونا سے جنگ جاری ہے آپ کی. جی سب سے پہلے اگر آپ اجازت دیں تو صحت سے ہی شروع کرتے ہیں. تو الحمدللہ میں بہت ہی بہتر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہوں. یہ 10 دن پہلے میں یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز میں ہم میٹنگ کر رہے تھے تو کچھ نیزل بلاکٹ محسوس ہوئی، تو ڈاکٹرز نے کہا کہ آپ کو ٹیسٹ بھی کروا لینا چاہیے. تو وہیں پر ٹیسٹ ہوا تو پھر پتہ چلا کہ یہ پازیٹیو ہے. تو بہرحال اس میں کوئی بہت سیریس جو سمٹمز اس وقت بھی نہیں تھے، اور الحمدللہ مجھے پورا اعتماد ہے اللہ تعالیٰ نے جتنا بھی وقت دے رکھا ہے وہ ضرور انسان کو ملتا ہے. اور پھر دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ خدمت کے لیے ہی زندگی چاہیے اور تو کسی چیز کے لیے چاہیے نہیں. تو الحمدللہ میں بہت ٹھیک ہوں، اور بس یہ ہے کہ 10-12 دن سے گھر میں مقید ہوں. لیکن گھر میں بھی بیٹھ کر جس طرح اب آپ سے گفتگو ہو رہی ہے، ہمارے پورے پاکستان میں ہمارے 800 سے زیادہ دفاتر ہیں، 7,000 سے زیادہ کارکن ہیں جو صبح و شام فرنٹ لائن پر لوگوں کے ساتھ مل کے اس جنگ میں لوگوں کے ہم رکاب ہیں. تو ان سے گفتگو چلتی ہے، ان سے بات چلتی ہے، ان سے خیالات کو جو ہے ہم ایک دوسرے سے شیئر کرتے ہیں، پلان کرتے ہیں. اب ماضی کی غلطیوں کے اوپر ہم نے سوچا، یہ ایک انٹروسپیکشن کا وقت مجھے مل گیا، اپنے آپ کے بارے میں سوچنے کا، اپنے اندر جھانکنے کا بھی ایک موقع ملا. پھر ہم نے مستقبل کے اور خواب دیکھے. اخوت بھی تو ایک خواب ہے نا جی، کہ کیسے ہم نے اس معاشرے کو خوبصورت بنانا ہے. تو پھر اس میں خواب کا یہ جو جسے کہتے ہیں نا ہلکا در ہلکا، کڑی در کڑی ایک زنجیر بنتی چلی جاتی ہے. تو اور خواب ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم حکومت کے ساتھ مل کے کیا کر سکتے ہیں، ہم سول سوسائٹی کے ساتھ مل کے کیا کر سکتے ہیں، آپ جیسے جو میڈیا کے جو لوگ ہیں، دوست ہیں، ان کے ساتھ مل کے کیا کر سکتے ہیں. کیونکہ یہ ایک جوائنٹ ایفرٹ ہوگی، ایک مشترکہ کاوش کے ثمر کے طور پر یہ پاکستان خوبصورت پاکستان بنے گا. کوئی ایک شخص نہیں بنا سکتا، کوئی ایک شعبہ ہائے فکر نہیں بنا سکتا. تو اب آپ نے بجٹ کی بات کی، تو بجٹ دیکھیں، بجٹ میں حکومت کا ایک کردار ہے، لیکن پورے معاشرے میں 3 جو اہم ترین سٹیک ہولڈرز ہیں نا، ہمیں ان تینوں کو دیکھنا چاہیے. ایک ہے پبلک سیکٹر، ایک ہے پرائیویٹ سیکٹر، اور ایک ہے سول سوسائٹی. ہم ایک سول سوسائٹی کے کردار کے طور پر آتے ہیں کہ میرا کیا کردار ہے، آپ کا کیا کردار ہے، ہم سب کا مل جل کے کیا کردار ہے. پھر پبلک سیکٹر میں آتا ہے کہ حکومت کیا کرتی ہے، اور تیسرا جیسے میں نے عرض کیا کہ پرائیویٹ سیکٹر ہے، کہ جو تاجر ہیں، جو انڈسٹریلسٹ ہیں، جو اور باقی اس طرح کے لوگ ہیں، وہ کریشن آف ویلتھ میں ایک کلیدی کردار ادا کرتے ہیں. تو یہ سارے ملتے ہیں. تو پھر اور بجٹ از آلسو اے ریفلیکشن آف آل دی وشز اینڈ ویژن آف دا ہول نیشن. تو یہ بجٹ میں یہ کہنا کہ کچھ نہیں ہے یا کچھ ہے، اس کے بارے میں تو ہمارے معیشت دان ہی بتا سکتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ budget is always subservient to the resources. It is linked to the political, social and economic conditions. تو میں تو کہتا ہوں کہ بڑا میں پازیٹیولی اس بات کو کہہ رہا ہوں کہ حکومت کی طرف سے بجٹ بنا لینا بھی ایک کارنامہ ہے کہ اس وقت جس طرح سے ہماری ساری کی ساری جو فوکس ہے وہ بدل گیا ہے. ہم ڈیولپمنٹ نہیں کر سکتے، ہم نئے کوئی منصوبے شروع نہیں کر سکتے، ہم کو تعمیراتی کام شاید نہیں کر سکتے، کہ ہمارا فوکس بدل گیا کہ ہم نے نچلی سطح پر اکانومی کو کیسے دھکا دے کے آگے لے کے جانا ہے، کیسے ہم نے صحت کے بارے میں سوچنا ہے، اور کس طرح اس پاپولیشن کو جو 40% پاپولیشن ہے، جس کے پاس سر چھپانے کے لیے چھت نہیں ہے، جس کے پاس 3 وقت کا ایک معیاری کھانا نہیں ہے، جن کے بچے جو اسکول جانے کے لیے ترستے ہیں، جن کو دوا نہیں ملتی، تو ان کے لیے کیا کرنا ہے. تو ہم کرٹیسزم دیکھیں فواد بہت ہی آسان ہوتا ہے، لیکن ہم چونکہ کام عملی طور پر کرتے ہیں، ہم بھی اپنے ان دنوں پر اپنے ادارے کا بجٹ بنا رہے ہیں. تو ہمیں اب بے پناہ مشکلات کا سامنا آ رہا ہے کہ ہم نے جتنے منصوبے شروع کر رکھے ہیں، ان منصوبوں کو اسی خوبصورتی کے ساتھ کیسے پایہ تکمیل کو پہنچائیں گے. بجا فرمایا. ڈاکٹر امجد تھوڑا سا بات کرتے ہیں مخیر حضرات کی، کیونکہ ظاہری بات ہے ڈونرز پہ آپ لوگوں کا ریلائنس ہے، لوگ آتے ہیں، کڑی سے کڑی ملتی ہے تو اس میں فائدہ بھی ہوتا ہے. تو اب جس طرح کی صورتحال ہے اکانومی کی، معیشت کی، کرونا کا بھی اثر ہے، اب بجٹ کے بعد بھی معیشت کا پہیہ نہیں چل رہا،
تو جو آپ لوگوں کی فنڈنگ ہے جو لوگ دیتے ہیں وہ کس حد تک متاثر ہو رہی ہے؟ لیکن سب سے پہلا تو انحصار ہمارا لوگوں کے اوپر ہے. مخیر حضرات کا آپ نے تذکرہ کیا, تو میں آپ کو یہ ایک اچھی خبر دے رہا ہوں کہ ڈونر فٹیگ نہیں ہے. عام طور پر یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے جی کہ پاکستان میں سیلاب آ گیا, پاکستان میں زلزلہ آ گیا, پاکستان میں کوئی آفت آ گئی تو ڈونر تھک گیا. ڈونر نہیں تھک سکتا. جس کے پاس اللہ تعالیٰ نے وسائل وافر دے رکھے ہیں وہ نہیں تھکتا, اس لیے کہ خدا کا ذات کا احساس اور اس کی قربت کا احساس اس کو تھکاوٹ سے دور رکھتا ہے, وہ دیتا ہے. اور یہ ہم نے دیکھا ہے. ہم نے, آپ یقین کیجئے کہ پچھلے سال کی نسبت ہمیں کہیں زیادہ وسائل میسر آئے رمضان کے مہینے میں, اور ہم نے ان کو آگے لوگوں تک پہنچایا. تو اسی طریقے سے جو ہمارا ریلائنس ہے پبلک فلینتھراپی پہ وہ قائم ہے اور ہمیں بڑھ چڑھ کر مدد مل رہی ہے. دوسرا ہمارا تعلق ہوتا ہے کہ حکومت کے ساتھ مل کر ہم پارٹنرشپ میں کام کرتے ہیں, تو ہمیں امید ہے کہ حکومت بھی اس سلسلے میں, اس میں وفاقی حکومتیں اس دفعہ اس بجٹ میں بھی اعلان کیا ہے کہ 1.5 ارب روپے کی رقم وہ اخوت کے توسط سے گھروں کی تعمیر کے لیے, غریب آدمی کا گھر بنانے کے لیے, اس کے لیے وقف کی گئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی قابل داد چیز ہے کہ اس ماحول میں ایک تعمیر کا جو شعبہ ہے, تعمیراتی شعبہ, وہ جس طریقے سے جابز کریٹ کرتا ہے, جس طریقے سے اکانومی کو آگے بڑھاتا ہے, اور جس طریقے سے وہ غریب لوگوں کو اپنے, جیسے میں نے پہلے کہا کہ چھت میسر آتی ہے, تو اس میں حکومت کی طرف سے اس بجٹ میں اناؤنس کی گئی ہے. اسی طریقے سے بلوچستان کی حکومت اور سندھ کی حکومت اور پنجاب کی حکومت اور کے پی کی حکومت کے ساتھ بھی ہمارے مراسم ہیں اور ہمارے لنکیجز ہیں. ہم ان کے لیے بھی ایک پارٹنرشپ آفر کرتے ہیں. تو ہمیں الحمدللہ اعتماد ہے کہ وہاں پر بھی ہر یہ صوبائی حکومتیں اس ضمن میں سوچ رہی ہیں اور وہ اس میں اضافہ کریں گے. آپ کو سن کے خوشی ہوگی کہ بلوچستان کو اس وقت ہم نے نیکسٹ ایئر فوکس کیا ہے کہ وہاں پر ہم نے اکانومی کو جمود سے نکال کر متحرک کرنا ہے, اور وہاں کے چیف منسٹر نے ابھی بھی ہمیں بہت زیادہ سپورٹ کا وعدہ کیا. تو یوں ہم یہ اپنا حصے کا چھوٹا سا, دیکھیں ایک غیر سرکاری ادارے کو حکومت کے ساتھ کمپیئر کیا نہیں جا سکتا. ہم تو کمپلیمنٹ کرتے ہیں, ہم سپلیمنٹ کرتے ہیں. تو جہاں پر ضرورت ہو وہاں پر ہم پہنچتے ہیں نیکی اور خیر کی یہ جو دعوت لے کے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ صورتحال تو بہت گمبھیر ہے, جس طرح سب کو پتہ بھی ہے. حکومت کی طرف بھی, حکومت کو کیا تجویز دیں گے یہ بھی ہے, کون سے سیکٹرز ہیں جہاں پہ ہم جائیں, پلس جو این جی اوز ہیں جو کلیبریشن آپس میں کر سکتی ہیں یہاں پہ, کیونکہ ایک دوسرے کی مدد ہی کریں گی تو جب جا کر ہوگا. اور حکومت کو کیا تجاویز دیں گے آپ, اور کیا بہتر اس میں گنجائش ہم نکال سکتے ہیں ابھی بھی؟ گورنر پنجاب کو بھی میں بہت کریڈٹ دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ایک پنجاب ڈیولپمنٹ نیٹ ورک کے طور پر کوئی 70-80 جو bہترین ادارے ہیں جو کام کر رہے ہیں چھوٹے چھوٹے شہروں میں, ان کو ایک نیٹ ورک کے طور پر اکٹھا کیا کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ کولیبوریٹ کریں. آپ اپنے وسائل کو بیجا ضائع کرنے کی بجائے فوکسڈ ہو کر اور شیئرنگ کے ساتھ کام کریں. تو ایک تو ہم یہ کام کر رہے ہیں جس سے ہمیں پورے پاکستان کی بہترین این جی اوز کے ساتھ مل کر کام کرنے کا موقع ملا ہے, جس سے ڈپلیکیشن میں کمی آئی ہے, جس سے ویسٹیج میں کمی آئی ہے, جس سے ایفیشنسی بڑھی ہے, جس سے افیکٹونیس کو ایک اور رخ مل گیا. تو ایک تو یہ. دوسرا جو سوال آپ کا نا, یہ میرے دل کے بہت قریب ہے. دیکھیں, ہمیں بھکاریوں کی فوج پیدا نہیں کرنی, ہم نے عزت اور وقار کے ساتھ اپنی قوم کو زندہ رہنے کا ہنر دینا ہے. تو بیسیوں سینکڑوں لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم راشن بیگ نہیں لینا چاہتے. وہ کہتے ہیں کہ ہم لینے والا نہیں ہیں, ہم دینے والا بننا چاہتے ہیں. تو ان کے لیے ہم ایک اسکیم لے کر آئے ہیں جس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ راشن بیگ کی بجائے ان کو 10-20-30 ہزار روپے قرض حسن دیا جائے, تاکہ وہ جب یہ کاروبار دوبارہ سے اثر نو اپنے کھڑے ہو جائیں گے اور اکانومی فل سکیل پر فل تھروٹل پر آگے بڑھے گی, تو پھر وہ 30-40-50 ہزار روپے جب وہ کمانے لگ پڑیں گے اثر نو, تو وہ یہ 500-700 یا 1000 روپے کی قسط کے طور پر ہمیں وہ رقم واپس کر دیں گے. کہ اگر آپ نے اکانومی کو آگے بڑھانا ہے, اگر اکانومی کو جیسے کہتے ہیں نا جمپ سٹارٹ دینا ہے, تو پھر لوگوں کو پیسہ دینا پڑے گا. لوگوں کو فائنینشیل ایکسیس کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکے گا. کوئی بھی کاروبار کسی نے کرنا ہے تو اس کے لیے پیسہ چاہیے. اگر اس کو پیسہ مل جائے تو وہ پیسہ جب اکانومی کے اندر انویسٹ ہوگا تو اس کے نتیجے میں نئی دولت جنم لے گی, اور وہ دولت اسی غریب آدمی تک تقسیم ہوگی. تو جب بھی اس قسم کی صورتحال ہو, ہمیں تعمیراتی منصوبے بنانے چاہیے, ہمیں سڑکیں بنانی چاہیے, ہمیں کھالوں کو پکا کر دینا چاہیے, ہمیں کوئی ایسے کام جس سے
اس طرح کی امپلائمنٹ جنریٹ ہوتی ہے. دیکھیں جب آپ تعمیر کا کام کرتے ہیں ایک الیکٹریشین کو بھی نوکری ملتی ہے, ایک میسن کو نوکری ملتی ہے, ایک پلمبر کو نوکری ملتی ہے, بھٹے چلتے ہیں, سیمنٹ چلتا ہے, لکڑی والا آتا ہے, رنگ والا آتا ہے. تو ایک کام سے یعنی تعمیراتی منصوبے سے آپ سینکڑوں انڈسٹریز کو اور لوگوں کو اس کے ساتھ چلاتے ہیں. تو میرا تو مشورہ یہ ہے کہ حکومت کو بھرپور انویسٹمنٹ کرنی چاہیے ان کنسٹرکشن, اور اس میں لوگوں کو گھروں کے لیے قرضے دیے جا سکتے ہیں, باقی جو تعمیراتی کام ہے وہ کیے جا سکتے ہیں. تو یہ ایک طریقہ ہے جس سے آپ جو جمود اس وقت ہمیں نظر آ رہا ہے, لوگ کہتے ہیں کہ جی کام نہیں ہو رہا اور نئی امپلائمنٹ کریٹ نہیں ہو رہی, تو ایک طریقہ میرے نزدیک یہ بھی ہے کہ اس کو ہم اس کنسٹرکشن سیکٹر میں اس وقت بہت ہیوج انویسٹمنٹ لے کے جائیں, اور وہ انویسٹمنٹ پھر میں کہوں گا حکومت بھی کرے, آپ بھی کریں, میں بھی کروں, اور پرائیویٹ سیکٹر بھی کرے, اور پھر انٹرنیشنلی بھی ہمیں اس طرح جو انٹرنیشنل ڈونرز ہیں اور جو انٹرنیشنل دوسرے فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو بھی لے کر آنا چاہیے کہ ہم اپنی تعمیر نو کی جو آغاز ہے وہ اس انفراسٹرکچر کی تعمیر سے کرنا چاہتے ہیں. پھر ساتھ ایک آئی ٹی کا سیکشن ہے. آئی ٹی کے شعبے نے اس کرونا نے کے جو ایک تو ہے نا ایک مثبت یہ ایک منفی اس کے پہلو ہے, لیکن ایک مثبت چیز جو سامنے آئی ہے کہ اس نے ایک تاریک افق سے ایک پردہ ہٹا دیا ہے اور ہمیں بتایا ہے کہ آئی ٹی جو ہے یہ کس طرح ایک کرٹیکل رول ادا کر سکتی ہے. تو ہمیں آئی ٹی کے حوالے سے نوجوان نسل کو ٹریننگز دینی ہے, ان کو کمپیوٹر دینا ہے, ان کو انٹرنیٹ کی سہولتیں دینی ہے, اور ان کو گھر میں بیٹھ کر جو ایکسپورٹ کا اور امپورٹ کا اور باقی کاموں کا کی طرف راغب کرنا ہے. یہ اگر ہم کام کر گئے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی اکانومی جو ہے وہ کئی گنا آگے بڑھ جائے گی, کہ ہاؤ وی آر ایبل ٹو لیوریج دس آئی ٹی جو سیکٹر ہے اس کو ہم اپنے نوجوان نسل کے ساتھ, ان کی ایسپیریشنز کے ساتھ اور ان کی انٹرپرینیورشپ کے ساتھ, ان کی کیپیسٹی کے ساتھ کیسے جوڑ سکتے ہیں. وہ لائف سٹاک اور ایگریکلچر ہے, اس کو ہم نے ہمیشہ نظر انداز کیا ہے. لائف سٹاک اور ایگریکلچر میں اگر ہم اپنے کسان کو, خاص طور پر جو 2 ایکڑ 2.5 ایکڑ 3 ایکڑ سے کم کا کسان ہے, اس کو ہم نے اگر فیسیلیٹیٹ کر دیا, اس کو کیا چاہیے, اس کو تھوڑا سا سرمایہ چاہیے تاکہ وہ ایگری انپوٹس خرید لے, وہ کھاد لے لے, وہ صاف پانی لے لے, وہ اپنی زمین کو امپروو کرنے کے لیے کوئی اور چیزیں ایگری کی انسیکٹیسائڈز لے لے, پیسٹیسائڈز لے لے, اور آرگینک مٹیریل لے لے. تو اگر ہم نے اس, اور پھر لائف سٹاک میں ہم نے وہ دیکھیں تو صحیح نا, وہی گائے جو آج سے موہنجو داڑو کے زمانے سے ہے وہی گائے آج چل رہی ہے. ہم نے اس گائے میں, اس بھینس میں کوئی ایسی انسیمینیشن کے ذریعے سے اس کی نسل کو ہی اور خوبصورت نہیں کیا. آج بھی ہماری گائے بھینس 4 یا 5 کلو کا دودھ لیتی ہے, وہ کیوں نہیں 25 کلو لیتی؟ اگر ہم اس کے اوپر کچھ ہم فوکس کرنا شروع کر دیں تو آپ دیکھیے کہ ہماری جو 40-50% پاپولیشن دیٹ از انٹائرلی ریلائنگ آن ایگریکلچر, اس کی اکانومی میں کتنی بنیادی چینجز آئیں گی. اور ڈاکٹر صاحب بہت اچھی سجیشنز دی آپ نے, یعنی ان تینوں سیکٹرز پہ بھی کام کرنا چاہیے. آن لائٹر نوٹ کہ آج کل آپ کو ٹائم بھی ملا ہے, جب کورونا کی وجہ سے آپ گھر میں جو محصور ہوئے ہیں, تو اس پہلے بھی آپ نے کتابیں بڑی لکھی تھی. آپ نے ایک کتاب تو میں آپ کی پڑھ رہا بھی ہوں, اخوت کا جو سفر ہے, تو کوئی پھر لکھنے لکھانے کا بھی کام ہے, کچھ آپ نے ذکر کیا تھا انٹروسپیکشن ہو رہی ہے, آگے کے پلانز بن رہے ہیں, تو کچھ اس بارے میں بھی آگاہ کریں ہمیں. جی بالکل, دیکھیں وہ میں نے 3 کام کیے ہیں. ایک میں نے ایک اور شخص کو بھی یہ کہا کہ ایک تو میں نے ماضی کی طرف نگاہ دوڑائی, اور پھر وہ اشک ندامت جو ہیں وہ میرے دامن پر بکھرنے لگے. پھر میں نے مستقبل کی طرف دیکھا تو مجھے روشنی نظر آئی, امید نظر آئی اور یقین نظر آیا. اور پھر میں نے ان دونوں کے درمیان جڑ کر دیکھا کہ مجھے اور کیا کرنا ہے, کس طرح سے کرنا ہے, کیسے اپنے درخشاں ماضی کو ایک بہترین مستقبل کی طرف لے کے جانا ہے. اخوت کا سفر, مولو مسلی, کامیاب لوگ, بہت ساری میں نے کتابیں الحمدللہ لکھنے کا اللہ تعالیٰ نے توفیق دی. تو میں اب اسی طرح سے ایک اور بھی ایک کتاب کا تانا بانا بن رہا ہوں کہ جس میں ہم بتائیں کہ ہماری مشکلات کیا ہیں, ہم اپنے ہمسایہ ممالک سے کیا سیکھ سکتے ہیں. خاص طور پر بنگلہ دیش کے حوالے سے میں لکھنا چاہتا ہوں. ایک ہے بنگلہ دیش کا جب بھی ذکر آتا ہے نا تو ایک جیسے کہتے ہیں تیر سا لگتا ہے آپ کے دل میں کہ ہم ایک ملک تھے اور آج نہیں ہیں, اور آج وہ ہم سے بہتر پرفارم کر رہے ہیں. ہمیں اس کو تسلیم کرنا چاہیے.
تو ہمارے لیے وہاں پر کیا سبق موجود ہے؟ تاریخ کو اگر ہم نے سبق سیکھنے کی آماجگاہ نہیں بنایا تو پھر تو یہ قصے کہانیاں ہیں. تو وہ اس کنٹیکسٹ میں میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ جنوبی ایشیا میں جو لوگوں نے، جو ملکوں نے ترقی کی ہے، ہم اس معیار کی ترقی کیوں نہیں کر پائے؟ ہم اس سے کئی گنا بڑھنے کا پوٹینشیل رکھتے ہیں. ہمارے لوگ خوبصورت ہیں، ہمارے لوگ محنتی ہیں، ہمارے قدرتی وسائل ہمارے پاس کیا ہیں، بہت زیادہ ہیں. ہمارے پاس صحرا، پہاڑوں کی بلندیاں، سرسبز وادیاں، سمندر، دریا، جنگل، کیا نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود ہم ایک مرد بیمار کی طرح جنوبی ایشیا میں ہمارا کردار ہے، ہم آگے نہیں بڑھ رہے. یہ بات جو ہے مجھے دکھ دیتی ہے، بحیثیت قوم بھی اور بحیثیت فرد بھی، کہ میں بہترین وسائل رکھنے کے باوجود کیوں میں نے دنیا میں کنٹریبیوٹ نہیں کر رہا. مجھے تو آگے ہونا چاہیے. مجھے کیوں آج نیوزی لینڈ کی پرائم منسٹر آ کر ٹی وی پہ کہتی ہے کہ وہ کرونا فری؟ میرا پرائم منسٹر بھی کہے یہ میرا خواب ہے، اور ہم سب کو اس خواب میں ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے. تو انہی معاملات کے حوالے سے یہ کتاب ہے، اور ہم تو اس پورے اس اجتماعی سفر میں ایک چھوٹا سا کردار ادا کر رہے ہیں. صرف ہم نہیں کر سکتے. مجھے یقین ہے کہ حکومت بھی اسی طریقے سے سوچتی ہے، اور سیاستدان بھی اسی طریقے سے سوچتے ہیں، اہل دانش بھی اسی طریقے سے سوچتے ہیں، آپ بھی اسی طریقے سے سوچتے ہیں. ہمیں اب بلیم گیم سے نکل کر ایک جوائنٹ، ایک مشترکہ محبتوں کا اور تعاون کا اور اشتراک عمل کا سفر شروع کرنا ہے، تاکہ ایک پوسٹ کرونا وار میں ایک نیا پاکستان طلوع ہوتا ہوا نظر آئے. بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر امجد ثاقب. ہمارے ساتھ موجود تھے اخوت کے چیئرمین ڈاکٹر امجد ثاقب.